ترکی اور شام میں آنے والے ہولناک زلزلے سے ہلاکتیں 8,000 کے قریب پہنچ چکی ہیں۔ زلزلے، سیلاب اور طوفان کو قدرتی آفت سمجھا جاتا ہے، لیکن کئی بار یہ سازش کے تحت بھی ہو سکتا ہے۔ بابا وانگا اور سمپسن کارٹون ترکی میں زلزلے سے تباہی کی پیشگوئی کر چکے تھے، تو کیا یہ واقعی قدرتی آفت تھی؟ پاکستان میں حالیہ سیلاب بھی قدرتی آفت نہیں تھا، اور اب پاکستان اور بھارت میں کب زلزلہ آنے والا ہے؟ دوستو، زلزلہ، سیلاب، طوفان اور اس طرح کے واقعات کو عام طور پر قدرتی آفت سمجھا جاتا ہے۔ ماضی میں پاکستان میں زلزلوں کو لوگوں کے اعمال سے بھی جوڑا گیا، لیکن آج کے جدید دنیا میں آسمان سے بارش برسانا یا زمین کو پوری شدت سے ہلانا بالکل ممکن ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دوستو، پیر کے روز ترکی اور شام میں آنے والے ہولناک زلزلے سے اب تک تقریباً 8,000 کے قریب اموات ہو چکی ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کا ماننا ہے کہ ہلاکتوں کے علاوہ متاثرین کی تعداد تقریباً 2.5 کروڑ تک بھی جا سکتی ہے۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ ترکی گو کہ ایٹمی طاقت تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اسلامی دنیا کا سب سے بااثر ملک سمجھا جاتا ہے۔ اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سال ترکی 2023 میں لوازن معاہدہ ختم ہونے کے بعد مزید طاقتور ہونے جا رہا ہے۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بلغاریہ کی انجہانی بابا وانگا اور دجالی کارٹون سمپسن میں 2023 میں ترکی میں تباہی کی پیشگوئی کی جا چکی ہے۔ اب اگر ترکی میں ہونے والی تباہی کو عالمی سازشوں سے جوڑا جائے تو جدید دور میں دجالی قوتیں اپنے مخالفین کو مٹانے کے لیے ہاتھوں سے لڑنے کے بجائے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتی ہیں۔ پاکستان میں چند ماہ قبل آنے والا سیلاب بھی قدرتی آفت نہیں تھا، بلکہ عالمی قوتوں کی لالچ اور پیسے کی ہوس نے پوری دنیا کی سلامتی داؤ پر لگا رکھی ہے۔ ماحول میں ہونے والی ہولناک تبدیلیاں سیلاب اور بڑی تباہیوں کی وجہ بنیں۔ اب ترکی اور شام میں زلزلے کو دجالی قوتوں کی طرف سے تیار کی جانے والی ہارپ ٹیکنالوجی کا شاخسانہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے زمین کو اپنی مرضی سے ہلایا جا سکتا ہے، جس کا تجربہ دجالی قوتوں کی تجربہ گاہوں میں کیا جا چکا ہے، اور اس کا عملی نمونہ ترکی اور شام میں بھی دیکھنے میں آیا ہے۔ اب آتے ہیں پاکستان اور بھارت کی طرف، تو یہاں بھی بابا وانگا اور سمپسن کارٹون کا ذکر لازمی ہے۔ ان دونوں نے 2023 میں پاکستان میں زلزلوں سے تباہی کی پیشگوئی کی ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ آخر کیسے کوئی بھی انسان مستقبل کے حوالے سے بالکل درست پیشگوئی کر سکتا ہے؟ بابا وانگا ایک مغربی کردار تھی اور سمپسن کارٹون بھی مغرب کا ہی ایک منصوبہ ہے۔ اب اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان کے کئی شہر ارضیاتی لحاظ سے زلزلے کی فالٹ لائن پر موجود ہیں۔ عالمی اداروں نے ترکی کے بعد اگلے 2 ہفتوں میں یعنی 14 روز میں پاکستان اور بھارت میں بھی زلزلے کی پیشگوئی کی ہے۔ بھارت بھلے ہی ہمارا ازلی دشمن کیوں نہ ہو، لیکن ابھی تک اس مقام تک نہیں پہنچا کہ دنیا کی بااثر قوتوں کے ساتھ بیٹھ سکے اور سازش میں شریک ہو، بلکہ عالمی قوتیں جب چاہتی ہیں بھارت کو بھی تختہ مشق بنا لیتی ہیں۔ یہاں آپ کو ایک اور بات بتاتے چلیں کہ دنیا میں آبادی کم کرنے کے لیے سازشی تھیوریاں کافی عرصے سے زیر گردش ہیں۔ بل گیٹس اور دنیا کے دوسرے کئی نام نہاد ٹھیکیدار انسانی آبادی کو کم کر کے اپنے کنٹرول میں کرنے کی خواہش ظاہر کر چکے ہیں۔ گزشتہ کئی سال سے انسانوں کو نگلنے والی کورونا کی وبا کو بھی ایک سازش سے جوڑا جاتا ہے۔ پاکستان میں آنے والا سیلاب بھی عالمی قوتوں کی کارستانی تھا، اور اب چند روز بعد پاکستان میں زلزلے کی تیاریاں بھی عالمی سازش کا حصہ لگتی ہیں۔ ہمارے حکمران عوام کی بقا و سلامتی کے بجائے اس وقت کرسی اور ذاتی مفادات کی سیاست میں مصروف ہیں، اور اگر حالات یوں ہی رہے تو خدا نخواستہ پاکستان بھی عالمی قوتوں کی سازش کا شکار ہو سکتا ہے۔ آپ تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ خود بھی دعا کریں اور دوسروں کو بھی دعاؤں کی تلقین کریں کہ اللہ پاک ہمارے ملک کو قدرتی آفات اور عالمی سازشوں سے محفوظ رکھے۔